الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي علی رسول الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو بیٹا، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کسی نہ کسی طرح ہم نے جو ہے اختتام تک پہنچا دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو، اور جیسا کہ آپ جانتے ہو کہ اگر واقعتاً ہم کسی بھی چیز یا کسی بھی اینگل سے قرآن حکیم کو دیکھنے کی کوشش کریں گے تو ہر ایک زاویہ ملتا ہے ہمیں، اب یہ ہمیں پتہ ہے، اور آپ کیمرہ ہم اکثر بیشتر اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، لیکن ایک تمہیدی اصول یہ ہے ہر چیز کے لیے۔ ہم آج کا جو سبق سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ، ہم اب سورہ الفاتحہ، فتح کا مطلب کھولنا ہوتا ہے، اور اب ہم انشاءاللہ اس دروازے سے داخل ہو رہے ہیں جو ہم نے سابقہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دروازے کے اعتبار سے ہم، لیکن ایک تمہیدی اصول، فنڈامنٹل ایک اصول ہمیں دماغ میں رکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک فاؤنڈیشنل الائنمنٹ کرنی ہوتی ہے قرآن سے، اور قرآن ہمیں معلومات نہیں دیتا ہے، یہ کوئی معلومات کی کتاب نہیں ہے، سائنس کی کتاب نہیں ہے، قرآن تشکیل دیتا ہے انسان کو، قرآن انسان کو ایک حیت، ایک شکل اختیار کرنے کے لیے وہ مطلب ایک لاہ عمل ہے کہ آپ کس طرح سے اس دنیا میں آپ کو کیسے چلنا ہے، ایک سٹیٹ آپ کو فراہم کرتا ہے، اور آیت کا فہم محض ایک واقعہ نہیں ہوتا ہے، یاد رکھنا، کسی بھی آیت کا فہم واقعہ نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ ایک عمل ہوتا ہے، یہ ایک پروسیس ہے، اس کو یاد رکھنا، کیونکہ ہم فاتحہ کی طرف جا رہے ہیں، ایکچول قرآن کے ساتھ ہم انٹریکٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے قرآن کے ساتھ کافی زیادہ وہ کیا ہے، لیکن وہ آپ ایک پریلیوڈ کے طور پر اس کو آپ دیکھیں گے، سمجھ آئی بات؟ تو اب جب ہم واقعتاً ہم ڈیپ ڈائیو کرنے جا رہے ہیں تو اس میں ہر سطح جو ہے پچھلی سطح کو منسوخ نہیں کرتی ہے، یعنی جب آپ آگے بڑھتے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے نئی بات نکالی تو اب سابقہ جو ہے نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ گہرا کرتی ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ہر بات جب ہم آگے بڑھتے ہیں، ہر قدم جب قرآن میں آپ آگے جا رہے ہیں، اس سے ہمیشہ یاد یہ رکھنا ہے کہ ہم گہرائی کی طرف اور زیادہ جا رہے ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ بہت جگہ پر قرآن کو اللہ جو ہے پانی کے ساتھ موازنہ کرتا ہے، تو اس تنزیل کو، قرآن کی تنزیل کو اللہ کس کے ساتھ؟ پانی کے ساتھ۔ تو اگر ہم اس کو کہیں پر اب اتار کے رکھیں گے تو جب پانی اللہ جب اوپر سے نازل کرے گا پانی تو نیچے ایک سمندر بنے گا نا، سمجھ رہے ہیں؟ ایکچول یہی پوزیشن ہوتی ہے ایک مومن کے دل کی، جب اس پر بارش ہوتی ہے، قرآن کا نزول ہوتا ہے تو اندر ایک سمندر، اتھاہ سمندر، ایک گہرا سمندر جمع ہو جاتا ہے، تو اس کی گہرائی اور زیادہ بڑھتی جاتی ہے۔ لہٰذا ہم ہر آیت کو اسی وجہ سے میں نے آپ کو کہا کہ ایک سطح، پھر دوسری سطح، پھر تیسری سطح، یعنی لیئر بائی لیئر ہم اس کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پہلا لیئر جو اس کا ہے وہ ہے اس کا عربی متن۔ سمجھ رہے ہو؟ یہی وجہ ہے کہ میں نے آپ کو یہ اصول دیا کہ سب سے پہلے ہم جو اس کی جو ٹرانسلیشن میں ہم امرجن کرنے سے پہلے ہم عربی کو جو ہے آغاز میں ہم معمولی ترجمہ سے شروع کرتے تھے، اور اس کے بعد اس کی ڈیپ، اس کی ڈیپتھ کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہاں پر جب ہم ترجمہ سے آغاز نہیں کرتے ہیں بلکہ صرف اور صرف اس لفظ کو سننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح سے یہ سنائی دیتی ہے عربی میں، اس کے بعد ہم اس کی گہرائی میں جانے کے لیے ہم پرانے جو اس کا جو کلاسیکل عربی ہے اس میں ہم غوطہ زن ہونے کی کوشش کریں، کیونکہ میں نے آپ کو بارہا کہا کہ لفظی ترجمہ جو ہے وہ اگر آپ سطحی طور پر لے لیں گے تو اس کی انڈرسٹینڈنگ، قرآن کی انڈرسٹینڈنگ شیلو ہو جاتی ہے، یہ سطحی رہتی ہے، جبکہ قرآن گہرائی چاہتا ہے، اور جب تک آپ اس میں گہرائی میں نہیں اتریں گے تب تک قرآن میں وہ مٹھاس، وہ چاشنی آپ کو حاصل نہیں ہوگی جو ایکچول قرآن میں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیشہ ٹرانسلیشن جو ہے قرآن کو کیا کرتا ہے؟ مقید کرتا ہے، کسی خاص نظریے کے تحت اس کو قید کرتا ہے، وہ ایک خاص شخص کا ایک نظریہ ہوتا ہے، اس کو جو سمجھ آتی ہے وہ اپنے آپ کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے، یاد رکھنا، قرآن کو ٹرانسلیٹ کوئی نہیں کرتا ہے، قرآن کی ٹرانسلیشن نہیں ہے، قرآن ہے، بس یہ یاد رکھنا، بس یہ ایک طرح کی کلیو ہے، آپ اس کے ساتھ کس طرح انٹریکٹ کرتے ہیں، ایک مترجم اس کے ساتھ کس طرح انٹریکٹ کرتا ہے۔ تو جب ہم لفظ کو سنتے ہیں الحمد للہ رب العالمین، یہ ایک اسمی جملہ اسمیہ جس کو ہم کہتے ہیں، ٹھیک، یہ جملہ اسمیہ ہے، اور اس جملے میں خبر نہیں، اعلان ہے۔ کیا ہے؟ جملہ اسمیہ میں مبتدا خبر ہوتی ہے، اس میں مبتدا اور خبر ہوتی ہے، یہ محض ایک خبر ہی نہیں ہے بلکہ ایک اعلان ہے، اور یہ اعلان جو ہے یہاں پر انسان کو صرف اور صرف اس کی طرف
حرکت کرنے کی دعوت نہیں دیتا ہے، بلکہ اس کو ماننے کی دعوت دیتا ہے، اس کے ثبات کی دعوت دیتا ہے، کیونکہ یہ پہلے ہی آپ کو ایک انٹروسپیکشن کی طرف لیتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ حقیقت کا انکشاف ہے کہ ایک حقیقت سے آپ روشناس ہوتے ہیں، آپ کو ایک حقیقت سامنے رکھی جاتی ہے، یعنی ایک طرح سے اس خبر کو آپ محض خبر نہیں کہیں گے بلکہ ایک طرح کا اعلان ہے۔ اس میں فرق ہوتی ہے، ایک یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی شخص کے بارے میں خبر سنتے ہیں کہ اس کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آیا، دوسرا ہے کہ کہیں سے ٹرانسمیشن کر کے یہ بات بتا دی گئی کہ اس کے ساتھ یہ ہوا، بات سمجھ رہے ہیں؟ دیز آر ٹو ڈفرنٹ تھنگس، ان کو گہرائی سے سوچو۔ اسی طرح سے جب اللہ نے عرش سے یہ نازل فرمایا الحمدللہ رب العالمین، محض خبر نہیں ہے، یہ اعلان ہے، یہ اعلان ہے، یہ دعویٰ نہیں، حقیقت کا انکشاف ہے، اس کو پہلے سمجھ لو۔ اس سے تمہید بن جاتی ہے کہ ہم جس کے ساتھ انٹریکٹ کرنے جاتے ہیں گہرائی کتنی ہے۔ تو یہ بات بدلنے والی نہیں ہے، یہ کائناتی حقیقت ہے، اسی وجہ سے یہ اٹرنل وہیں پر ہے، یعنی قرآن کی ہر آیت وہاں پر ایک اٹرنل اعلان ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کو ہمیں پہلے اس سطح سے دیکھنا ہے کہ جب بھی ہم قرآن کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے، یہ محض خبر نہیں ہوتی ہے، اگر جملہ اسمیہ ہے اس میں مبتدا خبر نہیں ہوتی ہے بلکہ خبر اعلان ہوتا ہے۔ سمجھ آیا؟ کلیئر ہوا؟ پہلے یہ گرامر کی ایک ڈفرنس سمجھ لیجئے، کہیں پر بھی اکثر بیشتر یہ ساری باتیں جو ہے نہیں ہوتی ہے، اس طرح سے اس کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کرتے ہیں لوگ۔ اسی وجہ سے میں نے آپ کو بتایا کہ ہر چیز کو ہمیں ایک نئے معیار کے اعتبار سے مقرر کرنا ہے۔ سابقہ جو بھی ہمارے اسلاف نے کیا ہے وہ ہماری رہنمائی کرے گا، لیکن ہم ایک منفرد انداز سے اس کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہاں پر جو بات اب ہمارے پاس پہنچی ہے وہ بات بدلنے والی نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے، یعنی اب اس طرح سے ہمیں قرآن کو لے کے جانا ہے۔ جب ہم اس طرح سے لے کے جائیں گے، کیونکہ ہمیں پہلے سے اس پر ایمان ہے، ہم کسی دعوت کا حصہ نہیں ہے کہ مطلب ہمیں کوئی دعوت دے رہا ہے تو ہمیں پہلے اس پر تحقیق کرنی ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو ہمارے لیے کیا ہے، یہ اعلان ہے اور ایک حقیقت ہے، تو ہم اس اینگل سے اس میں جا رہے ہیں۔ کلیئر؟ اس کے بعد اب کوئی لیئر ہم اس طرح سے بھی کھولتے ہیں کہ ہم یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ موجودہ زمانے میں جو چیزیں آشکار ہوتی ہے، چاہے سائنس کے اعتبار سے، چاہے لٹریچر کے اعتبار سے، چاہے کسی اور اینگل سے کوئی اور علوم آ رہے ہیں، تو اگر اس سے کوئی اور پرت کھلتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ہمیں اس میں ایمان ہو گیا۔ میں نے کل آپ کو ایمان کے بارے میں بتایا کہ اس میں اضافہ ہوگا، ایمان تو پہلے سے موجود ہے ہر ایک کے پاس، سمجھ آئی بات؟ تو یہ ایمان کو اور تازہ اور زیادہ گہرا کر دے گا۔ کلیئر؟ تو اب جب ہم دوسری سطح پر دیکھتے ہیں کہ اب قرآن کا جو ہم نے جملہ دیکھا تو اس کی پہلی سطح ہم نے مقرر کر دی کہ یہ ہمارے لیے ایک اعلان ہے اور یہ ایک حقیقت، تو یہ اعلان اور حقیقت ہمارے اوپر واشگاف ہو گئی الحمدللہ رب العالمین۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، یہ حقیقت اگر ہمارے سامنے آئی وہ کس زبان میں آئی؟ کس زبان میں آئی؟ عربی میں آئی۔ تو ہمیں عربی میں جب یہ اس کو دیکھنا ہے تو کون سے عربی میں آئی یہ طے کرنا اہم ہے۔ یہ وہ عربی نہیں ہے جو آج کل کے عرب لوگ عربی بولتے ہیں، یہ وہ عربی ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کی عربی ہے، اور اس عربی میں جب ہم جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں تو آج کل اس کو ہم کلاسیکل یا قبل از اسلام شاعری جو وہاں پر تھی اس عربی کو، یعنی قدیم عربی کو ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے، تب جا کے وہ منظر سامنے آئے گا جو اس وقت ہوا تھا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ آیت نازل ہوئی۔ کلیئر؟ سمجھ آئی بات؟ تو اب ہم دیکھیں گے کہ الحمد ہم جاہلیہ شعور میں اس کی وہ دیکھنے کی کوشش کریں گے، یعنی قدیم عربی لغت یا قبائلی استعمال، جو لوگ وہاں قبائلی ہوا کرتے تھے وہ کس طرح سے، یا شاعری شعور جو شعراء اس کو استعمال کرتے تھے، وہ الحمد کو کس طرح سے دیکھتے تھے، وہ اس کا یعنی پی قرآنک ورلڈ ویو جس کو ہم دیکھتے ہیں۔ کیونکہ قرآن آنے سے پہلے عرب بہت زیادہ لینگویج کے اندر ماہر ہو گئے تھے، کیونکہ یہ اللہ کا منشا تھا، کیونکہ اس سے اپنا جو کلام ہے اسی زبان میں رکھنا تھا سامنے۔ تو الحمد کا مادہ جو ہے ہا میم اور دال، جس کو حمد کہتے ہیں، تو قدیم عربی جو ہے وہ حمد کا اطلاق اختیاری خوبی پر ہوتا تھا، یعنی اختیاری خوبی، جو علم آپ کو کسی کے بارے میں معلومات ہیں، اب آپ اس کی تعریف کرتے ہیں اپنی رضا سے۔ کسی کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اس کی خوبیاں یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، پھر آپ ان خوبیوں کی مدح نہیں کرتے، اس کو مدح بولتے ہیں، عربی میں مدح بولتے ہیں، میم دال اور ہا، یعنی یہ اس سے زیادہ وسیع ہے۔ ایک تو ہے آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا سا علم ہے، یہ ہم قدیم عربی کی بات کرتے ہیں، ایک تو آپ کو تھوڑا بہت اس کے بارے میں علم ہے، اور آپ اپنی رضا سے، اپنے منشے سے، کوئی آپ کو بتا نہیں رہا ہے کہ آپ اس کی تعریف کرو، آپ خود ہی تعریف کرتے ہیں، تو یہ کہلاتا تھا حمد، یہ کہلاتا تھا حمد۔ اگر مدح کو آپ دیکھیں گے تو
تو اس میں وہ روٹ جو ہے اس کو الٹ پھیر کیا گیا ہے، ہا میم دال، یہاں میم دال ہا۔ تو مد اور حمد میں کیا فرق ہے؟ حمد زیادہ وسیع ہے مد سے اور شکر سے مختلف ہے۔ ہم کہتے ہیں نا اللہ کا شکر ہے، ہم حمد کی تعریف، حمد کا وہ شکر ایک الگ لفظ ہے قرآن میں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں قرآن کے ہر لفظ پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ دعوت دیتا ہے کہ پہلے آپ اس کو دیکھو، کیونکہ اللہ نے جو بھی الفاظ یہاں استعمال کیے ہیں یہ کسی خاص نوعیت کے ہیں، اور اب جب ہم شکر کو دیکھتے ہیں تو شکر کیا جاتا ہے خاص نعمت پر، اور وہ نعمت ظاہر ہوتی ہے۔ لیکن حمد جو ہے وہ ذات، صفات، افعال سب کے یا سب کا جامع اعتراف ہے۔ یعنی حمد جب ہے وہ بحیثیت ذات کوئی شخص ہے، چاہے اس کا میرے سے کوئی لینا دینا ہے یا نہیں ہے، اس میں سے میرا کوئی حق ہے یا نہیں ہے، لیکن اس ذات کی بھی آپ حمد کرتے ہیں، اور اس کے صفات کی بھی آپ حمد کرتے ہیں، اور جو وہ کام، جو افعال وہ انجام دیتا ہے اس کی بھی جب آپ حمد کرتے ہیں، تو اس طرح سے حمد بنتا ہے۔ شکر کیا ہے؟ کوئی نعمت آپ کو ملی، کسی ذات سے آپ کو نعمت ملی تو آپ نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں۔ لیکن حمد یہ ہے، حمد یہ ہے کہ اس ذات کی بھی، اس کے صفات کی بھی اور اس کے افعال کی بھی آپ تعریف کرتے ہیں، یہ حمد ہے۔ کلیئر ہوا؟ شکر کس کا ہوتا ہے؟ شکر جو مجھے ملا میں اس کا شکر کرتا ہوں، اللہ نے مجھے آپ کو عطا کیا تو میں اس کا شکر کرتا ہوں۔ لیکن حمد کیا ہے؟ حمد یہ ہے میں اللہ کے ہونے کا ہی جو اعتراف کرتا ہوں، اس کی ذات کی اعتراف کرتا ہوں تو یہ حمد کہلائے گا، اس کے صفات کا اعتراف کرتا ہوں حمد کہلائے گا، اور اس کے افعال جو وہ میرے ساتھ کرتا ہے اس کا اعتراف کروں تو یہ حمد کہلاتا ہے۔ یعنی ایک جامع اعتراف کو حمد کہتے ہیں۔ یعنی اگر آپ یہاں اب اس کو دیکھیں گے تو یہ دعوت ہے، سمجھ آیا؟ یہ دعوت ہے۔ جب آپ الحمد کہتے ہیں تو آپ نے دعوت قبول کر دی۔ کلیئر؟ تو جاہلی شاعری میں جب حمد کو ہم دیکھتے ہیں تو کسی سردار یا کسی معبود جو انہوں نے اپنے حساب سے ان کے اعتبار سے، ان کے مذاہب کے اعتبار سے ہوتا ہے تو تعظیم اور برتری کے لیے وہ استعمال کرتے تھے، مگر قرآن نے جب اس کو استعمال کیا تو اس نے حمد کو مطلق مرکز بنا دیا کہ یہ کسی خاص کے لیے ہے۔ سمجھ آیا؟ تو جاہلی عرب میں حمد صرف تعریف نہیں بلکہ برتری کا اعتراف تھا۔ اس سے ہمیں، کیونکہ یہ کسی خاص معبود کے لیے یا کسی جو ہے کسی تعظیم کے خاطر کسی بڑے شخص کی جاتی تھی، تو ہمیں اب یہاں سے پتا چلتا ہے کہ قدیم عرب جو ہے وہ اس کو صرف تعریف نہیں مانتے تھے بلکہ برتری کا اعتراف بھی اس سے مانتے تھے کہ یہ میرے سے زیادہ بڑا ہے، جس کی میں تعریف کروں۔ شکر تو ہم کسی کا بھی کر سکتے ہیں، وہ میرے سے چھوٹا بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ سے ابھی کہوں گا میرے لیے چائے کا ایک کپ لے آؤ، تو آپ لے آئیں گے، آپ میرے سے چھوٹے ہیں پھر بھی میں شکر کرتا ہوں، میں کہتا ہوں تھینکس بیٹا، کرتے ہیں نا؟ تو تھینکس کا مطلب کیا ہے؟ شکر۔ تو ہم کرتے ہیں نا، یہ عام روزمرہ کی زبان میں ہم یہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ہاں بیٹا شکریہ آپ کا، آپ نے یہ کام کیا میرے لیے۔ لیکن جب آپ حمد کریں گے تو حمد کہتے وقت پہلا احساس یہ ہونا چاہیے، یا پہلا احساس حمد یہ دلاتا ہے کہ جس کا آپ شکر کر رہے ہیں، ایک طرح کا شکر کر رہے ہیں آپ حمد کو، آپ شکر کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں پہلے آپ برتری کا اعتراف کرتے ہیں، یہ شکر سے ڈیفرنٹ ہے۔ کلیئر ہوا؟ اور وہ تعریف جو آپ کے دل کو بھی جھکا دے، یہ وہ تعریف ہے جس میں صرف آپ کے الفاظ لفاظیت نہیں ہے بلکہ جو دل کو بھی جھکا دے۔ آ گیا خشوع بھی، اس میں نماز کا حصہ ہے فاتحہ، سمجھ آیا؟ اور لیکن جب ہم جاہلی حمد کو دیکھتے ہیں تو وہ کسی سردار کے لیے ہوتے ہیں۔ اب قرآنی حمد دیکھیں گے تو یہ خاص اللہ کے لیے ہے، اور یہ کسی قبیلے کے لیے ہوتا ہے تو یہ خاص اللہ کی نعمتوں کے لیے ہے، یہ کسی کے طاقت کے لیے ہوتی تھی، یہ سب سے زیادہ جس کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، القوی جو ہے، یہ اس کی تعریف ہے۔ یعنی قرآن نے کیا کیا؟ یہاں قرآن نے ایک انقلاب پا کیا کہ حمد کو قبیلے سے نکال کے وجود کی اصل جو ہماری ہے، ہم قبیلے سے وجود میں نہیں آتے ہیں، کسی ازلی جو واجب الوجود ہے اس سے ہم نے وجود پائی ہے، تو ہم حمد اس قبیلے سے نکال کے کہاں لے جاتے ہیں؟ حمد جو ہے عام حالات سے نکال کے اس کو خاص کرتے ہیں، اخذ کرتے ہیں۔ کلیئر ہوا؟ بات سمجھ آئی؟ تو یہاں تک ہم نے اس کی جو عربی جو ہے وہ دیکھنے کی کوشش کی کہ حمد کی عربی کیا ہے۔ کلیئر؟ اب اس کے بعد ہے للہ۔ یہ لام جو ہے اختصاص کے لیے، جو اختصاص و استحقاق یعنی کس کا حق ہے، یہ لام جو اس میں ڈالا گیا ہے للہ، لی کے لیے، کس کے لیے۔ اور یہ لام جو ہے حرف جر ہے، جیسے ہم نے پہلے صاحب کا با پڑھا ہے، تو اب آپ کو پتا ہی ہے چاہے یہ لکھا ہو یا نہ لکھا ہو، اس کے اوپر لام ہے تو آپ کو پتا ہے اللہ کا ہا جو ہے وہ مجرور ہو جائے گا، تو یہ جار مجرور ہے۔ مطلب اب جب ہم اس کو بعد میں نحوی ترکیب میں دیکھیں گے تو اس وقت یہ آسان ہو جائے گا آپ کو۔ تو لام اختصاص ہے اور لام استحقاق کو ظاہر کرتا ہے
یہ جو اختصاص ہوتا ہے یعنی خاص کس کے ساتھ ہے, کس کی میں کر رہا ہوں. حمد تو میں نے کہا یہ کس کی حمد ہے, للہ, کس کے لیے ہے, اس کا حق کس کا ہے, اس کو استحقاق کہتے ہیں. کلیئر ہوا؟ تو یہ اختصاص اور استحقاق لام جو ہے اس کے لیے استعمال ہوا. جیسے ہم نے وہاں کہا تھا با جو ہے کس کے لیے استعمال ہوا تھا, وہاں پر با للاستعانہ, یعنی ہم اسے مدد مانگتے ہیں, یہ با مدد کے لیے استعمال ہوتی. یہاں لام اختصاص ہے, لام استحقاق ہے. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, میں اس لیے بتا رہا ہوں آگے چل کر جب ہم سفر کریں گے نا اور تو یہ ساری باتیں آپ کو ایسے آ جائیں گی انشاءاللہ. اس میں جانے کی مطلب اس کو سن لینا اور بس ہو گیا. یہ اختصاص یہ خاص سے نکلا ہے, استحقاق یہ حق سے نکلا ہے. سمجھ آیا؟ اور یہ الفاظ خود ہی پھر آ جاتے ہیں. اب میں یہ ٹرمز اس لیے استعمال کر رہا ہوں کیونکہ آپ کو سیکھنا بھی ہے, آگے یہ الفاظ آپ کو سیکھنے بھی ہیں. اس سے ہم الگ سے کوئی اور مطلب ٹائم نکال کے ہم نہیں پڑھ سکتے. اور یہ قرآن کے ساتھ ہی ہونا چاہیے. یہ میرا اپنا ایک مطلب تجربہ ہے کہ جب ہم بچے کو دیتے ہیں وہ پڑھتا ہے, یہ اس گوڑے کرن ہے یہاں دمس نے کیا نہیں, اس کو کھول کے رکھو, بس فاتحہ کھولنے کا ہی مطلب ہے. تو اسی لیے قرآن نے پہلے اس کو رکھا. تو اس کا اب کیا مطلب ہوا, جب ہم اختصاص کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم تمام تعریفوں کو مخصوص کرتے ہیں کس کے لیے, اللہ کے لیے. جب ہم استحقاق لام استحقاق مانتے ہیں اس کو تو اس کا حق ہے, یہ اللہ کے لیے خاص ہے. کلیئر ہوا؟ تو یہ اسلام کی برکت ہے. ٹھیک. اور اب اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ وقتی ہے, نہ جزوی ہے, نہ مشروط ہے. وہ کیا ہوتا ہے, یعنی کسی خاص وقت آپ کریں گے, نہیں یہ وقتی نہیں ہے ہمیشہ سے. دوسری بات یہ جزوی بھی نہیں ہے, تھوڑی سی تعریف کریں گے تھوڑی کسی اور کے لیے کریں گے. ٹھیک. تو اس کی حد بندی نہیں کر سکتے ہیں آپ. تیسری بات یہ مشروط بھی نہیں ہے, آپ کرو یا نہ کرو یہ ایک حقیقت ہے. یعنی یہاں الحمد کو کسی کے فعل پر موقوف نہیں کیا گیا ہے کہ کوئی کرے یا نہ کرے, بلکہ ذاتی الہی خود بذات خود مستحق حمد ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اوکے انشاءاللہ واقعی